آیت نمبر 44 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ ساری تسبیح کرتی ہے۔ جب ساری چیزیں تسبیح کرتی ہیں تو انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نبی تشریف فرماتے ایک چیونٹی نے کاٹا، غصہ آیا تو چیونٹیوں کی جہاں بل تھی وہاں انہوں نے آگ لگوا دی۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی کہ تم نے ان کی پوری بستی جلا ڈالی جو میری تسبیح کرتی تھی۔ چیونٹی بھی تسبیح کرتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے والے کے لیے ملائکہ بھی استغفار کرتے ہیں، چرند پرند بھی تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے جو علم حاصل کرتے ہیں۔ اگر انسان کوئی اس کے خلاف بولے بھی تو ساری کائنات اس کی حمایت میں بولتی ہے، اس کو کیوں فکر کرنی چاہیے؟ پرندے درندے ہر چیز۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، درخت ہوں، پتھر ہوں، ڈھیلے ہوں، کوئی کچی پکی چیز ہو، وہ کل قیامت کے دن یہ گواہی دے گی کہ یہ اذان کی آواز ہم نے سنی تھی، اللہ اس کو بخش دے۔ احساس ہے تو احساس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس پتھر کو اچھی طرح جانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے سلام پیش کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سلام سنا، وہ اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، تب آپ علیہ السلام گواہی دے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے احد پہاڑ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحبہ ونحبنا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت ایک فطری چیز ہے، یعنی باطنی چیز ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب اظہار ہو،
دل میں ہے تو کسی کو کیا پتہ۔ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے، اللہ کے ڈر سے گرتے۔ ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کھانے سے اللہ کی تسبیح سنی، ایسے تسبیح کر رہے تھے جس طرح شہد کی مکھیاں گنگناتی۔ احساس تو ہوتا ہے جی، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ بزرگوں میں گزرے حضرت حبیب اللہ شاہ صاحب، جس کو بلے شاہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کریں، انسان تو غافل سو جائے۔ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ احساسات پر واقعہ یاد آیا، پشاور کی طرف سے ایک صاحب نے واقعہ بیان کیا کہ جی میں گیا سعودی عرب، عمرہ کیا، احد پہاڑ سے میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا لیا، اپنے پاس لے آیا۔ میں نے اپنے پاس آ کے نیا کپڑا لیا، اس میں لپیٹ کے صندوق میں رکھا۔ کچھ دنوں بعد دیکھا کہ اس صندوق میں کہیں چھوٹا سا سوراخ بھی تھا تو پانی نکل رہا تھا۔ میں حیران ہوا کہ ادھر پانی کیسے چلا گیا، تو وہ صندوق میں نے کھولا تو جو کپڑا لپیٹا ہوا تھا وہ بھی گیلا تھا اور اس سے پانی گر رہا تھا۔ میں نے بدل کے پھر رکھا اور صندوق میں۔ کچھ دنوں بعد دیکھا تو اس سے بھی ایسے ہی تھا۔ تو ایک عالم دین سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا بھائی جتنا جلدی اس پتھر کو واپس پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، یہ حضور کے فراق میں رو رہا ہے کہ میں حضور کے قریب تھا، اب میں ادھر چلا گیا۔ احساس تو ہے، ہر چیز میں احساس، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب ممبر بنا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے خطبہ دیا، تو ایک طرف سے رونے کی آواز آئی، اور جیسے بچہ روتا ہے چیخیں مار مار کے، اس طرح رونے کی آواز آئی۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تنا تھا جس پر آپ علیہ السلام ہاتھ مبارک رکھ لیتے تھے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو ممبر بن گیا، وہ اس فراق میں رو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے پھل اور کھجور بنا دے گا، اگر چاہے تو میں اپنے قدموں میں وہاں دفن کروا دیتا۔ تو اسی کو چاہا اور حضور علیہ السلام نے ممبر کے نیچے ہی اسے کھدوا کے وہاں رکھوایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے یوں ہاتھ مبارک اس پہ رکھا نا، تو وہ ایسے سسکیاں لے لے کے رو رہا تھا جیسے بچہ سانس لیتا اور دیتا روتا ہے۔
یہ ہے، ہر چیز تسبیح کرتی، انسان غافل نہ رہے۔ سب سے بڑی تسبیح اللہ کے قرآن کی تلاوت، سب سے بڑا ذکر کلام اللہ کی تلاوت، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میزان کو بھر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ بڑا ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو تاکید فرمائی تھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ ضرور کچھ مقدار رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں تمہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر تیسرے کلمے کا ورد رکھا جائے تو سب کچھ آ گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی کچھ مقدار رکھ لی جائے، الگ الگ بھی ٹھیک ہے، سبحان اللہ کی ایک تسبیح، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح۔ اور اگر اس طرح پڑھے تو یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، کوئی بچا کی شکل نہیں مگر اللہ کی طرف۔ تو اللہ کا ذکر چاہیے۔ یہ بھی عموم علماء نے بیان کیا ہے کہ جتنا عبادات ہیں شریعت کے دائرے میں کریں گے وہ ذکر میں کہیں آئیں گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ فرماتے ہیں نماز میرا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد جب کی جائے تو دل لگ جائے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے منہ میں ایسا مٹھاس آ جاتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے، حضرت شاہ اشرف علی تھانوی، حسین احمد مدنی، حضرت گنگوہی جیسے لوگ بھی دو زانوں بیٹھتے تھے ان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے اشرف علی میں کیا بتاؤں آپ کو، جب میں سجدہ کرتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرا پیار لے لیا۔ اندازہ لگائیں کیا مقام ہو۔ تو اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر دل لگا کے کرنا چاہیے اور توجہ سے یکسوئی سے کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کی توجہ تو ہوگی جب اللہ کا نام لیا جائے گا۔ ایک صاحب کسی کے مرید ہوئے اور ایک عرصہ تک ذکر کیا، تو پھر وہ کہنے لگے اپنے پیر و مرشد شیخ سے کہ جی فائدہ کوئی نہیں ہوا، کیونکہ کچھ لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں نا کہ بیعت ہوں گے تو کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، مال آنا شروع ہو جائے گا، آیا دمادم کیا سے کیا ہو جائیں گے، وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے کیونکہ مقصد ہی غلط ہے نا۔ تو کہتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا،
تو شیخ نے فرمایا بدبخت تجھے شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے کہ اتنا دنوں سے اللہ کا نام تیری زبان پہ جاری ہو گیا، تو کہتے کچھ حاصل ہی نہیں ہو۔ اللہ کا نام زبان پر، تو کہتا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ ہوتا تو اللہ کی توفیق سے ہے نا جی، اپنی مرضی سے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جب اللہ توفیق دیتے ہیں کام بنتا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح ہر چیز کرتی ہے، پرندے بھی کرتے ہیں، درندے بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو تسبح لہ السماوات السبع، تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، نہیں ہے کوئی چیز، الا یسبح بحمدہ۔ پہلے بھی شاید میں نے یہ روایت بیان کی ہو، ایک صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ایک صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، قبر میں جاؤں تو مجھے تلاوت کا موقع دیا جائے۔ اللہ نے تلاوت کا موقع دے دیا۔ قبر میں تھے، ایک بزرگ وہاں سے گزرے، قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی، تو وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ بے نیاز ہے کہ یا اللہ اس قبر والے کا حال کھول دے، میں ذرا اس سے پوچھوں۔ کشف ہو گیا تو اس سے پوچھا کہ تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اور یہاں 5 لاکھ مرتبہ میں قرآن پاک پڑھ چکا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، جو تو نے ایک مرتبہ کہا نا سبحان اللہ، جو اس کا اجر تمہیں ملے گا، مجھے اس 5 لاکھ پہ اتنا اجر نہیں ملا، اس لیے کہ اجر دنیا میں ملتا ہے، یہاں جو تلاوت ہوتی ہے وہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے، اجر پر نہیں۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ سبحان اللہ کا یہ مقام۔ سلیمان علیہ السلام اپنا تخت پہ بیٹھے، اللہ نے ان کو بڑی عزت بخشی تھی کہ ایک لمحہ تخت چلتا، غدوبہا شہر و رواحہا شہر، ایک لمحہ چلا، مہینے کا سفر کر لی۔ تو ایک صاحب کھڑے، یوں دیکھا، کہنے لگے سبحان اللہ ما اوتی آل داود، کیا ہی شان ہے، سبحان اللہ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کی اولاد کو عطا کی۔ داؤد علیہ السلام نے تخت اتارا اور اسے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت مجھے عطا کی ہے، اور ہوا میرے تابع ہے، جتنا کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے تیرا سبحان اللہ بھاری ہے۔ جو کچھ ہم تھوڑا بہت کر رہے ہیں نا، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عطا ہے، جتنا اس پہ شکر کرو اتنا کم ہے، یقیناً۔ استغفر اللہ العظیم ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی بولی کو سمجھتے نہیں۔ چیونٹی بھی بولتی ہے، سلیمان علیہ السلام بولیاں سمجھتے تھے کہ ہدہد کیا کہہ رہا ہے، فلاں چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، فلاں کیا کہہ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام تخت لے کے جا رہے تھے، ایک چیونٹی نے باقیوں کو کہا چھپ جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں پچھاڑ نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، اتر گئے، رک گئے، لشکر روک لیا، اس کو بلایا
کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں کیوں پچھاڑ دیتا، تو باقیوں کو ڈرا رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ شاید ان کو پتہ بھی نہ چلے، پاؤں آ جائے۔ چیونٹی جو ہے کہ ان کو پاؤں آ جائے، پتہ بھی نہ چلے، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی، یہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے نصیحت کر۔ کمال ہے کہ بڑا چھوٹے کو کہے مجھے نصیحت۔ انہوں نے کہا پتہ ہے تمہارا نام سلیمان کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو سلیم بنایا، صحیح بنایا، اس وجہ سے تیرا نام سلیمان پڑ گیا۔ پتہ ہے داؤد کا نام داؤد کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کہ انہیں دل کا دوا کرایا تھا اس لیے ان کا نام داؤد پڑا تھا۔ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، ساری چیزیں تسبیح کرتی ہیں، انسان غافل نہ۔ انہ کان حلیما، بے شک اللہ تحمل والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ایمان والو، اگر اللہ کو تحمل نہ ہوتا ہم برباد ہو چکے ہوتے۔ اللہ حوصلے سے کام لیتے ہیں، وگرنہ جیسے جھوٹ بولا اس وقت ملیا میٹ کر دیا جاتا، جیسے غیبت کی زیر زمین کر دیا جاتا، زنا کیا چور چور ہو جاتا۔ سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ موقع دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لو۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن، فہم حدیث نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔